اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم انہیں بشارت دو، انہیں وعید سناؤ بعذاب علیم، اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت اور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ان کے لیے عذاب علیم کی وعید سنائی، اور ان کے لیے دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا جو مال، جو خزانہ جو دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو تپائے گا، جہنم کی آگ میں اللہ اس کو جلائے گا۔ جس طرح ہم کسی لوہار کی بھٹی میں جا کے دیکھتے ہیں، وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے جس طرح آگ میں لوہے کو ڈال کے جس طرح گرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ مالدار، وہ پیسے والے جنہوں نے اپنے مالوں میں زکوٰۃ نہیں دیا، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلائے گا، تپائے گا، اور وہ مال اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اللہ اس مال کے ذریعے ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے دنیا میں تمہارا خزانہ جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے، آج اس کا عذاب تمہارے لیے ہے، اس کا عذاب تم چکھے جاؤ۔ اگر گرم کوئی ماچس کی تیلی ہے، اگر ہم کینڈل وغیرہ جلانے میں اگر اس کی آگ کا تھوڑا سا حصہ انگلی میں لگ جائے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، جل گیا۔ اب سوچیں، اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے، اللہ کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ڈگری زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی، 69% زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی، اس آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد اس مال کو لے کر کے انسان کی پیشانی پہ، اس کے پہلوؤں پہ، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے دنیا میں رکھتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو خزانے کی شکل بنا کے جمع کر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا وہ مال کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا۔ ایک سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے سیاہ نقطے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین وہ سانپ جس طرح ایک رنگ ہوتی ہے، ایک بلے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کے گلے میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ حالانکہ دنیا میں جس مال میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اس زکوٰۃ کے مال کو اللہ تعالیٰ اس سانپ کی شکل دے دے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا ھذا کنزک ھذا مالک، یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے جو دنیا میں تو زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوئے اس کو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جہنم میں جو اللہ نے عذابات تیار کیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ہمیں بیان کیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال سے نوازے، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اور کل قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو دردناک عذاب ہیں، کہیں اس کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ شریعت میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اگر سونا ہے، سونے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام اگر سونا ہے تو اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ سونے کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس کیش اماؤنٹ ہے جس پر پورا 1 سال گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چوتھا، انسان جس چیز کی تجارت کر رہا ہے، جس چیز کا وہ بزنس کر رہا ہے، اس تجارتی سامان میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پانچواں، انسان کی اگر کھیتی باڑی ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔
اور اسی طرح اگر کسی انسان کا بزنس، کسی انسان کی تجارت اگر جانوروں کی ہے تو جانوروں میں زکوٰۃ فرض اور واجب ہے. اب اس کے علاوہ یہ جو زکوٰۃ جو جن چیزوں میں ہمیں دینا ہے، اس زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. ان میں سے پہلے ہیں جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت ہی تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں. ایسے لوگ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اگر کوئی مالدار یا کوئی بھی شخص کسی بیوہ کی، کسی یتیم، کسی مجبور، کسی ضرورت مند کا اگر خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، غرباء، فقراء، مساکین کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے راہ میں ایک مجاہد جو اللہ کے دین کے لیے جو لڑتا ہے، اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، غرباء، فقراء، مساکین کی خبر گیری کرنے والا، ان کا خیال کرنے والا، اللہ اتنا ہی اجر و ثواب اس کو عطا کرے گا. تو یہ پہلا حق رکھتے ہیں. دوسرا قرآن نے کہا کہ جو مساکین ہیں، جو مسکین ہیں، کہنے کو تو غریب ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس وہ چمٹ چمٹ کر کے پوچھتے نہیں. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے پکڑ پکڑ کے پوچھتے نہیں ہمیں کچھ دے دو. حالانکہ مجبور ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری نہیں بیان کرتے. یہ دوسرے لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں. اور تیسرے وفی الرقاب، گردن آزاد کرنا ہے. اگر کوئی کسی کے غلام ہے، اس کی اگر کچھ قیمت ہے، اس کی آزادی کے لیے اگر ہم زکوٰۃ کا مال استعمال کرتے ہیں تو وہاں جائز ہے. اور چوتھے آتے ہیں والعاملین، جو زکوٰۃ کا پورا جو نظام جو سنبھالتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم جو سنبھالتے ہیں، زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ دینا، تو ایسے جو کام کرنے والے جو عمال ہیں انہیں زکوٰۃ کا حق ہے، زکوٰۃ لینے کا انہیں حق ہے. اس کے علاوہ والغارمین، قرض دار لوگ، بھلے وہ مالدار کیوں نہ تھا لیکن قرض نے اس کو ایسے دبا دیا ہے کہ قرض اس کے سر پہ آ گیا ہے، تو ایسے جو قرض دار ہوں گے یہ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ والمجاہد، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے، جو مجاہدین ہیں، ایسے لوگ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر. ایک شخص سفر پہ نکلا، سفر میں کوئی اس پر ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ زکوٰۃ کا حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، تو ایسے مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ لینا اس کے لیے اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے. گویا کہ 8 لوگ ہیں جو مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مال کا حق رکھتے ہیں. اب اخیر میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کس سے کئی گنا زیادہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو نکالیں. اور اگر کوئی بھلے غریب کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اس کے لیے دنیا میں بھلے مال میں کمی دکھے لیکن اللہ کے یہاں اس کا مال جمع ہوتا رہے گا، اللہ کے یہاں وہ مال جمع رہے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دنیا میں جو ہمارا مال ہے، جو اولاد ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن اللہ کے پاس باقی رہنے والے وہی اعمال ہیں جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. آج انسان جو کچھ اس کے پاس ہے کہتا ہے یہ میرا 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 میرا، جو بھی دیکھو یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا کھیت، یہ میری دکان. حالانکہ اہل علم نے میرا کہنے سے پہلے اس سے منع کیا ہے. انسان یہ باریکی نقطہ سمجھ نہیں پاتا ہے. یہ میرا میرا نہیں، میرا کہنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا. اللہ کی تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے.
میرا کہنے سے پہلے انسان کو یہ کہنا ضروری ہے یہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. اللہ کی تعریف کے لائق اگر کوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا جو رب ہے, جو خالق ہے, وہی صرف تعریف کے لائق ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. الہاکم التکاثر, جب یہ تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم من مالک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے آدم کے بچے تیرا مال کیا ہے, تیرا مال کہاں سے؟ تیرا مال بس اتنا ہے الا ما اکلت فافنیت, جو تو نے کھایا اور کھا کر کے جو تو نے اس کو ختم کیا وہ صرف تیرا ہے. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ, اور جو اپنے مال میں سے جو تو نے کپڑا پہنا اس کو پرانا کیا وہ صرف تیرا ہے. او تصدقت فامضیت, اور اپنی دنیا کے مال میں سے جو اللہ کے راہ میں تو نے خرچ کیا, اللہ کے راہ میں دیا, صدقہ کیا, وہ صرف تیرا ہے. اور باقی جتنا بچا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ سب میرے پیچھے والوں کا ہے. اب سوچیں اللہ کے نبی نے ایک بنیادی بات ہمیں بتائی. آج میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ میں کھایا, میں جو کپڑے پہنا میں پہنا, اور اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں نے جو خرچ کیا وہ صرف میرا ہے. اور باقی جتنا ہے وہ میرا نہیں ہے میرے بھائی, وہ سب وارثین کا ہے, وہ سب وراثت میں تقسیم ہونے والا ہے. حالانکہ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کھجور کا باغ ہے, میرے باغ کے ساتھ ایک منافق کے کھجور کا باغ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی ہیں تو میرے درخت کے کھجوریں گرتے ہیں, اس کے درخت کے کھجوریں گرتے ہیں, اور دونوں کھجوریں مل جاتی ہیں. اگر میرے کھجوریں کون سی ہیں اس کی کون سی ہیں میں مجھے پتہ نہیں رہتا. اگر میرا میں نے کھا لیا میرا حق ہے, اگر اس کا میں نے کھا لیا میرا حق نہیں ہے, میرے لیے وہ حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ میرے باغ اور اس کے باغ کے بیچ میں ایک دیوار بناؤں, ایک دیوار بناؤں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھی بات ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بچنے کے لیے, تاکہ میری کھجوریں دیوار کے اس طرف پڑی تو میری ہیں, دیوار کے اس طرف پڑیں گی تو اس کی کھجوریں ہیں, یہ امتیاز کرنے کے لیے میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے میں جو دیوار جو بنا رہا ہوں اس کے بیچ میں اس شخص کا ایک کھجور کا درخت آڑے آ رہا ہے. میں نے اسے ریکویسٹ کیا, میں نے اسے گزارش کی, کہا کہ وہ درخت تم مجھے بیچ دو میں تم سے خرید لوں گا, لیکن وہ دینے سے انکار کر رہا ہے. کہا کہ میں کھجور تمہیں نہیں دوں گا, کسی بھی قیمت پہ تمہیں نہیں دوں گا. اے اللہ کے نبی آپ اسے بلائیں, تھوڑا سمجھائیں, اگر وہ دے دے میں دیوار بنا لوں میرے لیے خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یتیم بچہ ہے, دیوار بنانا چاہتا ہے, ایک درخت تمہارا آڑے آ رہا ہے, وہ درخت تم اس کو دے دو, اگر قیمت چاہتے ہو تو قیمت لے لو. اس نے دینے سے انکار کیا, کہا کہ کسی بھی قیمت پہ وہ درخت میں اس کو دے نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص اس ایک کھجور کے درخت کو اس یتیم بچے کو دے دو, تمہارے لیے میں جنت میں ایک کھجور کے درخت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. پیارے نبی کے زبان سے الفاظ نکلے, پھر بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا, منافق تھا, تیار نہیں ہوا. کہا کہ کسی صورت میں نے فابا, انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں ایک صحابی رسول ابو دحدہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے فلاں, اس ایک کھجور کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ تم جتنی قیمت چاہتے ہو قیمت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, وہ تم درخت اس کو یتیم بچے کو دے دو. اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی اگر وہ کھجور کا درخت اگر میں لے کر کے اس یتیم بچے کو اگر میں دلا دیا, دے دیا, کیا میرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو دحدہ, اس ایک کھجور کے درخت کو لے کر کے اگر تم نے اس سے لے کے اس یتیم کو دے دیا, تمہارے لیے بھی میں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے قریب گئے,
کہا کہ تم جو چاہتے ہو، جو قیمت چاہتے ہو تم لے لو، ایک کھجور کا درخت تم مجھے بیچ دو۔ پھر بھی انکار کیا۔ اس کے بعد ابو دہدہ نے کہا تم نے مدینے کے اندر ابو دہدہ کا باغ اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو اس منافق نے کہا ہائے، ابو دہدہ کا باغ، مدینے میں سب سے عمدہ اور مشہور باغ ابو دہدہ کا ہے، اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں اور پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں ہے، لوگ اس باغ میں جاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور کنویں کا میٹھا پانی پیتے ہیں، اتنا مشہور باغ، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں۔ کیا اس باغ کے بدلے میں تم ایک کھجور دینا پسند کرو گے؟ کیا ایک کھجور کا درخت اس پورے باغ کے بدلے میں دینا پسند کرو گے؟ اس نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑے فائدے کا سودا ہے، ایک درخت کہاں، 600 درختوں کے کھجور کا باغ کہاں، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ صحابہ کے اندر اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ آپ دیکھیں، اللہ کے راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر دیکھیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر ہر چیز کی قربانی دی، صرف اللہ کے یہاں اپنا مقام، اللہ کے یہاں جنت کو پانے کی خاطر اپنے جانوں کی، اپنی مالوں کی، بیوی بچوں کی، ہر ایک کی قربانی دی انہوں نے، صرف اللہ کے یہاں جنت کو پانے کی حرص و لالچ کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہیں اپنے بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ اس منافق نے کہا نہیں، ایگریمنٹ لایا گیا، ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے میں جو دہدہ کا جو باغ ہے وہ میرا ہی ہے، وہ پورا باغ میں نے تمہیں دے دیا اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں۔ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آگر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شخص سے اس کھجور کے درخت کو خرید لیا۔ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ کیسے تم نے خریدا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو میرا جو کھجور کا باغ ہے، ہاں وہ پورا باغ اس کے بدلے میں نے وہ ایک درخت اسے خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب تو تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں کھجور کے باغ کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابو دہدہ اس ایک درخت کو خریدنے میں اپنا پورا باغ دے دیا، حالانکہ ان کے اور بیوی بچوں کو رہنے کا جو گھر تھا وہ اسی باغ کے اندر تھا، اسی باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں، گھر جانے کے بعد گھر کے باہر کھڑ کے کہتے ہیں یا ام دہدہ اخرجی، اے ام دہدہ باہر نکلو۔ جب آواز لگاتے ہیں گھر سے ام دہدہ باہر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ابو دہدہ؟ کہتے ہیں کہ یا ام دہدہ انفقت هذه الحديقة والقصر والبئر في سبيل الله۔ ہے ام دہدہ، اللہ کا دیا ہوا یہ باغ، یہ گھر، یہ کنواں، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ بھی مومنہ ایسی تھی، وہ پوچھتی ہیں کہ کس چیز کے بدلے میں؟ کہتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے درخت کے بدلے میں نے باغ بیچ دیا۔ اس کے بعد وہ بیوی کہتی ہے ربح البیع یا ابا دہدہ، کتنی بہترین آپ نے آج خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہو۔ اگر میری بہنیں اگر ہیں اپنے اندر ایسا ایمانی جذبہ پیدا کریں، دین کے معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں اپنے شوہروں کا، اپنے گھر والوں کا ہر اعتبار سے تعاون کر ان کا ساتھ دیں۔ ام دہدہ کہتی ہیں کیا ہی بہترین آپ نے سودا کیا، آپ کے لیے خیر و برکت ہو۔ اس کے بعد ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، کہیں بچے جیب میں یا اس میں کپڑوں میں کوئی کھجور وجور نہ رکھ لی ہو، ٹٹولتے ہیں تو کچھ ملتا ہے وہ بھی نکالتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ رکھ دیتے، کہتے ہیں اے میرے بچوں آج کے بعد سے تمہارا باپ، تمہارا ابو اس باغ ان کھجوروں کا مالک نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں کس اعتبار سے وہ خرچ کرتے ہیں۔